بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نے چاثر کا پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیل شروع کیا ہوا ہے، اور اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم جو پڑھا تھا اس میں اس کا جو جنرل پرولوگ ہے، جس میں اس نے بتایا کہ بہت سارے لوگ اپنے پلگریمیج کے لیے مختلف جو سینٹس ہوتے ہیں ان کے مزارات پر، خانقاہوں پر، ان کی شرائن پر جاتے ہیں، اور انگلینڈ کے ہر شہر سے یا ضلع سے وہ وہاں پر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے اس کی پہلی ٹیل کا پرولوگ دا نائٹ پڑھا تھا، جس میں ہم نے اس کے نائٹ کے بارے میں، اس کی بہادری کے بارے میں، جو کہ ایک بہت سخی آدمی تھا، جو کہ چاثر اس کے بارے میں بتاتا ہے، اور وہ جو اس نے اس کی لڑی ہوئی جنگوں کے بارے میں ہمیں بتایا۔ آج ہم شروع کریں گے آگے دا اسکوائر عام طور پر جو نائٹ کے ساتھ لڑکا ہوتا ہے یا اس کا بیٹا ہوتا ہے، یا جو اس کے بعد نائٹ بنے گا یا گھڑ سوار جنگجو بنے گا، تو اس کو بولتے ہیں۔ ہم اس کو شروع کریں گے، اس کو نا آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ With him there was his son, a young squire۔ اب لائن نمبر 79 میں نے پڑھی ہے کہ وہ چاثر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نائٹ کے ساتھ ایک ینگ سکوائر بھی تھا، a lover and a lusty bachelor، ایک عاشق مزاج اور جسے ہم عام زبان میں ٹھرکی یہ قسم کا بندہ کہتے ہیں نا، وہ یہ بتا رہا ہے یہ۔ With him there was his son, a young squire, a lover and a lusty bachelor۔ اس نائٹ کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جو ایک نوجوان سکائر تھا۔ یاد رہے کہ پرانے زمانے میں کسی نائٹ کے خدمت گار یا نائٹ بننے کے امیدوار کو یا کسی لیڈی کے ساتھ جانے والے محافظ کو سکوائر کہتے تھے۔ اب اس کو آپ کو صحیح سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ سکوائر کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک عاشق مزاج اور عیش پسند نوجوان فوجی تھا۔ اب یہ بھی اس کا آپ کو کلیئر ہو جائے گا، یہ پہلی دو لائنیں جو ہم نے سکوائر کی پڑھی ہیں۔ With locks curl as they were laid in press۔ LOKKES لاکس کا مطلب ہے اس کی جو لٹیں ہیں بالوں کی، اس نے کی ہوئی ہیں، عام طور پر لڑکیوں نے کی ہوتی ہیں۔ کرلز جو ہوتے ہیں ان کو یہاں پر اس نے کرل لکھا ہوا ہے۔ As they were laid in press، اس طرح سے اس کے جو لاکس تھے نا، اس کے کرل اس طرح سے جیسے پریس میں دیے گئے ہوں۔ یہ میں نے پڑھی ہے لائن نمبر 81۔ لائن نمبر 82 ہے of 20 year of age he was I guess۔ اب وہ چاثر کہہ رہا ہے کہ میں مطلب اندازے سے بول رہا ہوں کہ اس کی عمر 20 سال ہوگی۔ of his stature he was of even length۔ اسٹیچر ہوتا ہے قد و قامت، اور یہاں پر لائن نمبر 83 میں پڑھ رہا ہوں۔ 83 لائن نمبر of his stature he was of even length۔ اپنے قد و قامت میں وہ اوسط قسم کا جو تھا، یعنی کہ اس کا قد و قامت تھی جو وہ نارمل تھی۔ and wonderfully deliver and of great strength۔ یہاں پر DELYVERE ڈلیور کا مطلب ہے ایکٹیو، یعنی کہ وہ جو تھا نا وہ حیران کن طور پر ایکٹیو تھا، چست تھا۔ اینڈ آف گریٹ اسٹرینتھ، گریٹ یہاں پر گریٹ لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے گریٹ پڑھنا ہے۔ گریٹ اسٹرینتھ، اور بہت زیادہ طاقت رکھتا تھا۔ لائن نمبر 84 اینڈ ہی ہیڈ بین سم ٹائم ان چائے۔ اب یہ کہ ویچی کیا ہے؟ یہ ہے فرانس میں نا جنگوں کے دوران جو مہمیں ہوتی تھی ان کو کیویچی بولتے تھے۔ اینڈ ہی ہیڈ بین سم ٹائم ان کیویچی، اور وہ کچھ وقتوں میں جنگی مہموں میں بھی تھا۔ ان فلانڈرز، ان آرٹویز اینڈ پیکارڈی۔ اب اس کا مطلب وہ یہاں پر یہ جنگی مہموں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ
فرانس کے صوبوں آرٹوئس، فلینڈرز اور پیکارڈی میں ہونے والی جنگی مہمیں، یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وار چیف فرانس میں ہونے والی جنگی مہمیں ہوتی ہیں، ابھی نیچے وہ ان علاقوں کا یا ان صوبوں، فرانس کے ان صوبوں کا بتا رہا ہے کہ جہاں پر یہ جنگی مہمیں ہوتی ہیں۔ لائن نمبر 87 اینڈ بورن ہم ویل ایز آف لٹل اسپیس، اور تھوڑے ہی عرصے میں اس نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی تھی۔ اب یہاں پر لائن نمبر 85 سے لے کر 87 تک میں دوبارہ اس کا ترجمہ بولتا ہوں کہ فرانس میں جو فرانس کے مختلف صوبوں میں جو بہت ساری جنگی مہمات ہوتی ہیں، وہاں پر بھی یہ اسکوائر موجود تھا اور کچھ ہی عرصے میں اس نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی۔ لائن نمبر 88 ان ہوپ ٹو اسٹونڈن ان ہز لیڈیز گریس، اب یہاں پر یہ اصل بات آ گئی نا کہ وہ کس لیے یہ کرتا رہا ہے۔ لائن نمبر 88 میں وہ بول رہا ہے ان ہوپ ٹو اسٹونڈن ان ہر لیڈیز، اسٹونڈن یعنی کہ امپریس کرنا، ان ہز لیڈیز گریس اپنی جو معشوقہ ہے اس کو امپریس کرنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کرتا تھا۔ لائن نمبر 89 ایمبرائڈرڈ واز ہی، اب یہاں پر ایمبرائڈر کڑھائی کو کہتے ہیں۔ یہاں پر سپیلنگ ٹوٹلی مڈل انگلش ہے نا، اس لیے یہاں پر سپیلنگ جو ہیں وہ غلط لکھے ہوئے ہیں۔ ایمبرائڈرڈ ہی واز ایز اٹ ور اے میڈ، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اب ہی واز کا مطلب ہے کہ اس کے کپڑوں پر اتنی کڑھائی، اتنی زیادہ کڑھائی ہوئی تھی کہ وہ ایسا لگا جیسے اس کے کپڑوں کے اوپر چراگاہ بنی ہوئی ہے۔ میڈ، یہاں پر میڈ بولنا ہے، اس کا مطلب ہے میڈو یعنی چراگاہ۔ آل فل آف فریش فلاورز وائٹ اینڈ ریڈ، REED ریڈ، یہاں پر اس کا مطلب ہے ریڈ یعنی کہ ریڈ کلر۔ آل فل آف فریش فلاورز وائٹ اینڈ ریڈ، ریڈ مطلب۔ لائن نمبر 89 اور 90 کا میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں۔ ایمبرائڈرڈ ہی واز ایز اف اٹ ور اے میڈ آل فل آف فریش فلاور وائٹ اینڈ ریڈ، اس کے کپڑوں کے اوپر اتنی کڑھائی ہو چکی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ پوری ایک چراگاہ ہے، اور اس میں کیا بنا ہوا تھا، اس میں فریش فلاور بنے ہوئے تھے، کس رنگ کے، وائٹ یعنی کہ سفید اور سرخ۔ سنگنگ ہی واز اور فلوٹنگ آل دا ڈے، اب یہاں پر سنگنگ دیکھیں آپ، اس کے سپیلنگ اس نے کیا لکھے ہیں، سنگنگ کا گانا گاتا تھا۔ ہی واز اینڈ فلوٹنگ وہ ایک سارنگی بجاتے ہیں نا، آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا، ڈرامز وغیرہ میں دیکھا بھی ہوگا۔ سنگنگ ہی واز اور فلوٹنگ آل دا ڈے، یعنی کہ وہ سارا دن گاتا رہتا تھا اور ساتھ میں وہ سارنگی بجاتا رہتا تھا۔ ہی واز ایز فریش ایز ان دا منتھ آف مئی، یہاں پر جو یورپ میں ہے نا، وہاں پر بہار کا موسم اپریل اور مئی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر ایگزیکٹلی لائن نمبر 82 میں چاسر کا یہی مطلب ہے کہ وہ نوجوان اتنا فریش تھا، جس طرح سے موسم بہار میں جو کہ یورپ میں مئی کے موسم میں ہوتا ہے، اتنا جو تھا نا وہ فریش تھا اور تازہ دم تھا۔ لائن نمبر 93 شارٹ واز ہز گاؤن وتھ سلیوز لانگ اینڈ وائڈ، گاؤن جو اس نے پہنا ہوا تھا وہ شارٹ تھا، یہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ شارٹ گاؤن کتنا ہوگا۔ وتھ سلیوز اس کی آستینیں، SL، اب آج کل تو سپیلنگ یوز ہو رہے ہیں SLEEVES سلیوز، یہاں پر اس نے مڈل انگلش میں اس نے سنگل ای ڈالا ہوا ہے۔ لانگ اینڈ وائڈ، لانگ کا آج کل ای استعمال نہیں ہوتا، لانگ اینڈ وائڈ WIDE والا وائڈ، یعنی کہ اس کے جو آستینیں تھی وہ لمبی اور کھلی تھی۔ لائن نمبر 94 ویل کوڈ ہی سٹ آن ہارس اینڈ فیئر رائڈ، ویل اچھی طرح، کوڈ کا یہاں پر مطلب ہے جاننا یعنی کہ ناؤ۔ ویل کوڈ ہی سٹ آن ہارس، وہ بہت اچھی طرح گھوڑے پر بیٹھ سکتا تھا یا گھوڑے پر بیٹھنا جانتا تھا، اینڈ فیئر رائڈ، اور اچھے انداز میں گھوڑا دوڑاتا تھا۔ لائن نمبر 95 ہی کوڈ سانگز میک اینڈ ویل اینڈ ڈائٹ،
وہ بہت سارے گانے جانتا تھا. اینڈ میک ویل انڈائٹ ہوتی ہے اس کی طرز بنانا، جس طرح سے کمپوز کرتے ہیں نا یہ مختلف گانوں کا، یا آپ نے دیکھا ہی ہوگا غزلیں بھی آپ نے سنی ہوں گی، جو اس کی جو طرز بنائی ہوتی ہے وہ بھی چاسر کہہ رہا ہے کہ وہ جو نوجوان تھا نا 20 سال کا، وہ بہت اچھی طرح سے گانا گا بھی سکتا تھا اور ان کی طرز بھی بنا سکتا تھا. آگے لائن نمبر 96، جسٹ اینڈ ایک ڈانس اینڈ ویل پورٹرے اینڈ رائٹ. اب یہ ان کی خوبیاں بتا رہا ہے کہ وہ کر کیا سکتا. پہلی 2 خوبیاں تو ہم نے دیکھ لیں اس کی، کہ وہ کیا کر سکتا تھا، گانا گا سکتا تھا اور اس کی طرز بھی بنا سکتا تھا. اب وہ بتائے گا یہاں پر کہ جسٹ کا یہاں پر مطلب ہے نیزہ بازی. جسٹ وہ پلے کرتے ہیں نا، آپ نے اولمپکس میں دیکھا بھی ہوگا. اینڈ ایک ڈانس، ایک کا مطلب ہے آلسو، اور ڈانس کا یہاں پر مطلب ہے جو رقص ہوتا ہے. جسٹ اینڈ ایک ڈانس، وہ نیزہ بازی بھی کر سکتا تھا اور ڈانس بھی کر سکتا تھا. اینڈ ویل پورٹرے، ویل یہاں پر ویل لکھا ہوا ہے، اس کا یہاں پر آپ نے ویل پڑھنا ہے. پورٹرے یعنی کہ پینٹنگ بہت اچھی طرح جو تھا نا وہ پورٹریز بھی بنا سکتا تھا. اینڈ رائٹ، اور رائٹنگ بھی کر سکتا تھا. لائن نمبر 94 سے لے کر 96 تک میں دوبارہ اس کا ترجمہ بولتا ہوں. وہ گھوڑے پر بہت اچھے انداز میں سوار ہوتا اور اچھے انداز میں گھوڑا دوڑاتا تھا. وہ گانے بھی گا سکتا تھا اور ان کی طرز بھی خود بنا سکتا تھا. وہ نیزہ بازی، رقص، تصویر کشی بھی کر سکتا تھا اور دستاویز، خط وغیرہ بھی لکھ سکتا تھا. آگے لائن نمبر 98، ہی سلیپ نو مور دین ڈوتھ اے نائٹنگل، یعنی کہ نائٹنگل ہوتی ہے کوئل. نو مور دین ڈوتھ یہاں ڈز جس کو ہم بولتے ہیں، اس کے ترجمے میں آپ نے اس کو لینا ہے. ہی سلیپ نو مور دین ڈوتھ اور نائٹنگل، یعنی کہ وہ ایک کوئل سے زیادہ نہیں سوتا تھا. کرٹیس ہی واز لولی اینڈ سروسیبل، وہ بہت محبت کرنے والا تھا اور لولی یہاں پر لکھا ہوا ہے، لولی یعنی کہ پیار کرنے والا، اور سروسیبل اور خدمت گزار تھا، یعنی کہ محبت کرنے میں وہ اتنا گرم ہوتا کہ راتوں کو وہ بلبل سے بھی کم سوتا. اینڈ کارف بیفورن یہاں پر اس کا مطلب ہے بیفور ہز فادر ایٹ دا ٹیبل. کارف کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا. بیفور ہز فادر یہاں فیڈر لکھا ہوا ہے، فادر اس کو بولنا ہے، فادر ایٹ دا ٹیبل، اور دسترخوان پر اپنے باپ کے لیے یا نائٹ کے لیے گوشت کاٹ کر بھی پیش کرتا تھا. یہ سب سارا ہم نے کیا پڑھا اس میں. اس کا جو ٹیل کا پرولوگ تھا نا، یہ لائن نمبر 100 تک آتا ہے. تو اس کو ہم دوبارہ سے جو ہے نا ایک دفعہ ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. کیا ہم نے پڑھا اس میں کہ نائٹ کے ساتھ ایک ینگ اسکوائر تھا جس کی عمر 20 سال تھی، اور وہ فرانس میں کے مختلف صوبوں میں ہونے والی جنگی مہموں میں موجود تھا. اس کے بال جو تھے وہ بہت خوبصورت تھے، اور اس نے ایک شارٹ گاؤن پہنا ہوا تھا جس کی سلیوز کھلی اور لمبی تھی، اور وہ گھوڑے پر بہت اچھی طرح سوار ہوتا اور اچھی طرح سے گھوڑا دوڑاتا، اور وہ گانا بھی جانتا، ڈانس کرنا بھی جانتا، نیزہ بازی بھی جانتا، اور تصویر کشی اور لکھنا بھی، جو خط وغیرہ لکھتے ہیں وہ جانتا تھا. اور جب محبت میں کی اپنی گرم جوشی میں وہ کوئل سے بھی کم سوتا تھا. وہ شائستہ، عز و انکساری والا اور دوسروں کی مدد کرنے والا شخص تھا. سروسیبل ادھر استعمال ہوا نا لفظ، اس کا مطلب ہے مددگار. اس کے بعد آگے آتا ہے دا یومن. اس کی ہم پرولوگ جو ہے نا وہ ٹیل کا پڑھیں گے. دا یومن جو ہے نا یہ بھی نائٹ کے ساتھ ہی ہے اس کا خدمت گار. ایک تو جو اسکوائر ہم نے پڑھا وہ تو اس کا بیٹا تھا، یا اس کا نیکسٹ جو نائٹ بننے والا امیدوار وہ تھا نا، تو یہ یومن جو ہے نا یہ بھی اس کے ساتھ بطور خدمت گزار تھا. لائن نمبر 101 سے شروع کرتے ہیں.
A Yemen had he and servants Namo. NAMO نامو کا مطلب ہے no more. یعنی کہ وہ کہہ رہا کہ جو نائٹ تھا نا اس کے ساتھ ایک یومن تھا. یومن ہوتا ہے چھوٹا ذمہ دار جو ہوتے ہیں نا, اس کو یومن بولتے ہیں. لائن نمبر 102. At that time for him list right so. اب یہاں پر لائن نمبر 102 کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی بھی خدمت گزار موجود نہیں تھا, کیونکہ اسے صرف ایک خدمت گار کے ساتھ سفر کرنا اچھا لگتا تھا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ابھی نائٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے ساتھ ایک خدمت گزار کے طور پر یومن تھا اور ایک خدمت گار کے علاوہ اس سے زیادہ خدمت گاروں کا ہونا پسند نہیں تھا. اینڈ ہی واز کلیڈ ان کوٹ اینڈ ہوڈ آف گرین. کلیڈ کا مطلب ہوتا ہے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ان کوٹ یعنی کہ کوٹ پہنا ہوا تھا اس نے. اینڈ ہوڈ آف گرین. گرین GRENE گرین سبز رنگ, گرین کلر. اس نے کوٹ پہنا ہوا تھا اور جو اس کا ہوڈ تھا نا جو اس نے سر پر رکھا ہوا تھا وہ سبز کلر کا تھا. لائن نمبر 104 پہ آ جائیں. A sheaf of peacock arrows bright and keen. اب اس کے جو ہے نا ہوڈ, اس کے اوپر جو پیکاک کا مور کا وہ جو ایک پنکھ لگا ہوتا ہے نا وہ لگا ہوا تھا. اور معاف کیجیے گا, یہ لائن نمبر 104 سے ہم دوبارہ پڑھیں گے. A sheaf of peacock arrows bright and keen. شیف ہوتا ہے بنڈل, گچھا. of peacock arrows جن کے جو بیک سائڈ پر پنکھ لگا ہوتا تھا اس کا مور کا, اس طرح کے تیر تھے اس کے پاس. برائٹ اینڈ کین, بہت خوبصورت قسم کے تیر تھے وہ. انڈر ہز بیلٹ ہی بار فل تھرفٹلی. جو کہ اس نے اپنی بیلٹ کے اندر جو کمر بند ہوتا ہے اس کے اندر بہت احتیاط سے باندھے ہوئے تھے. تھرفٹلی کا مطلب ہوتا ہے کیئرفلی. لائن نمبر 106. ویل کوٹ ہی ڈریس ہز ٹیکل یمنلی. اور جو تھا نا اپنی جو اکوپمنٹ تھی, ٹیکل ہوتا ہے اکوپمنٹ. ویل کوڈ ہی ڈریس ہز ٹیکل یمنلی, یعنی کہ ایک اچھے ذمہ دار کی طرح وہ اپنا جو ساز و سامان تھا وہ رکھنا جانتا تھا. 107. ہز ایروز ڈراپ ناٹ ود فیدرز لو. یعنی کہ اس کے جو ایروز تھے نا, RARWES, اس کو اپنے ایروز ہی پڑھنا ہے. ڈراپڈ گرتے, جو عام انگلش میں ہم ڈبل پی آتا ہے اس میں. ڈراپ ناٹ یہاں پر ناٹ کے معنی میں آئے گا, لیکن آج کل جی ایچ نہیں لگایا جاتا. ود فیدرز لو, یعنی کہ وہ بول رہا ہے کہ لائن نمبر 107 میں بول رہا ہے کہ اس کے جو تیر تھے نا وہ ان کے جو پنکھ تھے نا وہ کبھی بھی نہیں گرتے تھے, یعنی کہ وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ باندھے گئے ہوتے تھے. اینڈ ان ہز ہینڈ ہی بار اے مائٹی بو. لائن نمبر 108 ہے مائٹی بو, اور اپنے ہاتھ میں اس نے ایک بہت بڑی جو کمان تھی نا وہ پکڑی ہوتی تھی. بار کا مطلب کو اپنے بور پڑھنا ہے, اسے بور یعنی کہ اٹھانا, کیری کرنا. اینڈ ان ہز ہینڈ ہی بار اے مائٹی بو, اور اپنے ہاتھ میں وہ ایک بہت بڑی کمان پکڑے ہوئے ہوتا تھا. اینڈ ناٹ ہیڈ ہی ہیڈ. ہیڈ یہاں پر لکھا ہوا ہے, اس کو ہیڈ بولنا ہے اپنے, یعنی سر. ناٹ ہیڈ ہی. ناٹ کا یہاں پر مطلب ہوگا کہ یہ ناٹ ہیڈ کا مطلب اس کے سر پر بال نہیں تھے, یعنی کہ وہ گنجا تھا. ود اے براؤن ویزج. براؤن یہاں پر BROUN, براؤن سنہری نسواری کلر جو ہوتا ہے اس کو یہاں پر براؤن کے یہ اسپیلنگ لکھے. ویزج کا مطلب ہوتا ہے شکل کا, یعنی کہ اس کا رنگ جو تھا نا وہ براؤن تھا. آف ووڈ کرافٹ ویل کوڈ ہی آل دا یوز, اور لکڑی کے جو کام تھا نا وہ اس کا بہت اچھے سے استعمال کر سکتا تھا. لائن نمبر 110. لائن نمبر 111. اپون ہز آرم ہی بار اے گے بریسر.
اپنے آرم کے اوپر جو اس نے باندھا ہوا تھا نا ہوتا ہے بریسر، ایک خوبصورت جو آرم گارڈ ہوتا ہے نا، آپ نے کرکٹ میں دیکھا ہوگا کہ پلیئرز نے آرم گارڈ پہنا ہوتا ہے نا، اس طرح کا ایک آرم گارڈ اب فلموں وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا، جنگجوؤں نے چمڑے کا جو تھا نا وہ آرم گارڈ پہنا ہوتا ہے. یہ اس کی بات کر رہا ہے کہ لائن نمبر 111 میں اپون ہز آرم ہی بار اے گے بریسر، یعنی کہ بیوٹیفل، گے کا مطلب ہوتا ہے بیوٹیفل آرم گارڈ اس نے جو تھا نا وہ پہنا ہوتا تھا. اینڈ بائی ہز سائڈ اے سورڈ اینڈ اے بکلر، اور ایک سائڈ پر اس نے سورڈ تلوار، اینڈ اے بکلر ہوتا ہے جو گارڈ شیلڈ پکڑی ہوتی ہے نا، انہوں نے جنگجوؤں نے اپنے فلم مووی میں دیکھا ہوگا، پرانی موویاں اگر نکالو تو اس میں وہ ایک ڈھال سی پکڑی ہوتی ہے، اس کو بکلر بولتے ہیں. اینڈ آن دیٹ ادر سائڈ آگے ڈیگر ہوتا ہے، ڈگر جسے بولتے ہیں خنجر، اور دوسری سائڈ پہ اس نے خنجر لٹکایا ہوا تھا. آگے ہم 114 لائن پڑھیں گے. ہر نائزڈ ویل اینڈ شارپ اینڈ پوائنٹ آف اسپیئر، جو کہ بہت اچھی طرح سے تیز کیا ہوا تھا، اور اس کی اتنا تیز تھا کہ اس کے پوائنٹ جو تھا، اس کی جو نوک تھی وہ اتنی تیز تھی جس طرح سے نیزے کی ہوتی ہے. لائن نمبر 115 اے کرسٹوفر آن ہز بریسٹ آف سلور شین. اب یہاں پر کرسٹوفر ایک جو سینٹ ہوتا ہے، سینٹ کرسٹوفر کی ایک وہ مورتی بنی ہوئی جو لاکٹ وغیرہ تھا نا اس کی شکل کا بنا ہوا، وہ اس نے بریسٹ پر رکھا ہوا تھا. اینڈ ہارن ہی بار، اور اس کے پاس ایک سینگ تھا. ا بارڈ رائک واز آف گرین. بارڈ رائک ہوتی ہے جو بیلٹ، ایک وہ بیگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو ایک سنگل بیلٹ والا بیگ ہوتا ہے جو ایک کندھے سے، مثلا فرض کریں آپ اگر رائٹ سائڈ پہ آپ نے ڈالا ہوا تو لیفٹ سائڈ پہ اس کا نیچے سے وہ ہوگا، تو اس طرح کا جو تھا نا اس نے ایک وہ بیلٹ ٹائپ رکھا ہوا تھا جس میں اس نے یہ سینگ ٹانگا ہوا تھا. اے فورسٹر واز ہی سوتھلی ایز آئی گیس. اب وہ یہاں پر اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ ایک جنگلی تھا، یعنی کہ تقریباً وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایک جنگلی تھا، اور جنگلی تھا یا جنگل کا داروغہ تھا. اور یہاں تک ہی اس کا جو ہے نا آ گیا آپ کا یومن کا. اس کے بارے میں یقیناً آپ کو سمجھ آ ہی گئی ہوگی کہ اس میں کیا ہم نے پڑھا ہے. آگے ہم آج کی تیسری جو ٹیل کا پرولاگ ہے نا وہ شروع کریں گے. آگے ہے پرائرس. یہ موسٹ امپورٹنٹ جو کریکٹر ہے نا اس کی کیا نام لیتے ہیں کینٹربری ٹیل کا پرولوگ کا، یہ سب سے زیادہ اہم کردار ہے اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے کرنا ہے. لائن نمبر 118 دیر واز آلسو اے نن اے پرائرس. نن بولتے ہیں فیمیل جو پریسٹ ہوتا ہے نا اس کو نن بولتے ہیں، پرائرس بھی بولتے ہیں. وہاں اب وہ چاسر بول رہا ہے کہ وہاں پر ایک جو فیمیل راہبہ تھی نا وہ بھی تھی. دیٹ آف ہر اسمائلنگ واز فل سمپل اینڈ کوائے. اب یہاں پر اس کی نا عورتوں کے بارے میں تعریفیں شروع ہو جائیں گی. وہ تو پہلے تو وہ مردوں کے بارے میں بیان کر رہا تھا تو اس طرح سے تعریفیں نہیں کر رہا تھا، لیکن اب یہاں پر آپ کو ایک واضح طور پر اس کا جو انکلینیشن ہے نا فیمیل کریکٹرز کی طرف وہ آپ کو یہاں پر ملے گا. دیٹ آف ہر اسمائلنگ واز فل سمپل اینڈ کوائے کا مطلب ہے شے، یعنی کہ شرمیلی سی جو مسکراہٹ ہوتی ہے نا. اب وہ بول رہا ہے کہ اس کی جو اسمائل تھی نا، جو مسکراہٹ تھی وہ سادہ سی اور شرمیلی سی تھی. ہر گریٹسٹ اوتھ واز بٹ آف سینٹ لوئے. اب سینٹ لوئے جو ہے نا یہاں پر آیا، اس کو آپ نے بہت زیادہ ڈیٹیل پر جانا نہیں ہے، لیکن یاد آپ نے رکھنا ہے کہ سینٹ لوئے کا نام کس کریکٹر میں آیا ہے، وہ آیا ہے دا پرائرس میں. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے یاد رکھنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی کہ جو سینٹ کرسٹوفر کا نام آیا تھا وہ آیا تھا یومن میں، اور جو سینٹ لوئے کا نام آیا ہے وہ آیا ہے اس میں دا پرائرس میں. اور جب ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ میں یہ لائنیں آئیں گی
تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ لائنیں کہاں سے آئیں گی. تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. ہر گریٹسٹ اوتھ واز بٹ بائی سینٹ لوئے، لائن نمبر 120 ہے یہ. اینڈ شی واز کلیپٹ میڈم ایگلنٹائن. کلیپٹ کا مطلب ہے یہاں پر کارڈ. اس کی جو سب سے بڑی قسم تھی نا جو وہ کھاتی تھی، اس کا وہ تھی سینٹ لوئے، اور اس کو کیا کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا؟ میڈم ایگلنٹائن، یعنی کہ اس کا کیا نام تھا؟ ایگلنٹائن. فل ویل شی سونگ دا سروس ڈیوائن. اب یہاں پر یہ ہے نا کہ جس طرح سے ہمارے مسلمز بھی وہ حمد باری تعالیٰ پڑھتے ہیں یا نعت پڑھتے ہیں، اسی طرح سے جو یہ عیسائی لوگ ہیں نا، یہ بھی اپنے نا جو کیتھیڈرل ہوتی ہے یا چرچ ہوتی ہے اس میں یہ ڈیوائن سانگز گاتے ہیں. اب اسی کے بارے میں یہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ فل ویل شی سونگ دا سروس ڈیوائن، یعنی کہ ڈیوائن سروس تھی نا جو بہت اچھے سے وہ گاتی تھی. اینڈ ٹیونڈ ان ہر نوز فل سیملی، اور جو کہ وہ اپنے ناک کی نتنوں سے آواز نکالتی تھی، اور جس کی وجہ سے وہ بہت اچھا جو ہے نا وہ اس کی وہ تعریف کر رہا چاثر کے بہت اچھے سے وہ ڈیوائن سروس گاتی تھی. لائن نمبر 124. اینڈ فرینچ شی اسپیک فل فائر اینڈ فیٹسلی. اور وہ جو تھی جو پرائرس تھی وہ فرینچ بولتی تھی، لیکن کیسے بولتی تھی؟ بہت اچھے طریقے سے اور مہارت سے بولتی تھی. فیٹسلی کا مطلب ہے اسکلفلی یا مہارت سے. لائن نمبر 125. آفٹر دا اسکول آف اسٹریٹفورڈ ایٹ بو. اسکول کا یہاں پر مطلب ہے اسکول، اور اسٹریٹفورڈ اسکول کے بعد. لائن نمبر 126. اب یہاں پر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جو ہے نا تھوڑا سا مس ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو تین لائنیں اکٹھی پڑھ کے تو پھر ان کا ترجمہ جو ہے نا وہ بنتا ہے. اب لائن نمبر 126 بھی ہم یہاں پر پڑھیں گے. فار فرینچ آف پیرس واز ٹو ہر ان ناؤن. اس کو کیا پڑھنا ہے؟ ان ناؤن، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پیرس کی جو فرینچ تھی نا وہ اس کے لیے ان ناؤن تھی. لائن نمبر 126 تک جو ہے نا وہ دوبارہ ہم ایک دفعہ اس کو کر لیتے ہیں. ان زائرین کے ساتھ ایک راہبہ بھی تھی جو مقدم راہبہ تھی. وہ مسکراتے ہوئے بہت سادہ اور شرمیلی لگتی تھی. وہ سب سے بڑی قسم سینٹ لوئے کی کھاتی تھی، اور وہ میڈم ایگلنٹائن کہلاتی تھی. وہ گرجے میں عبادت کے دوران مذہبی نغمے بہت اچھے انداز میں گاتی تھی، کیونکہ اس کی آواز منہ اور ناک سے ملے جلے انداز میں آتی تھی. یہ میں آپ نے بتایا نا. اور فرانسیسی زبان وہ بہت اچھے طریقے سے بولتی تھی، اور کہ کس طرح سے بولتی تھی یہ بھی میں آپ کو ابھی میں نے بتانا تھا. جو اسکول آف اسٹریٹفورڈ تھا نا اس کا ایک فرینچ بولنے کا انداز مختلف تھا، تو وہ ان کے ایکسنٹ میں جو جس طرح سے ہم انگلش میں بولتے ہیں برٹش ایکسنٹ ہو گیا اور امریکن ایکسنٹ ہو گیا، تو یہ اس طریقے میں جو اسٹریٹفورڈ اسکول کے طریقے پہ یہ بولتی تھی. لائن نمبر 126 کا بھی ترجمہ کیا تھا کہ جو پیرس کی جو فرینچ تھی نا وہ اس سے بالکل ہی ناواقف تھی. تو یہاں تک ہی میرے خیال میں آج بہت ہے آج کے لیے. لائن نمبر 126 تک ہو گیا ہے. اس کو نا اپنے فیڈ بیک ضرور دینا اس کا، کہ اگر آپ کو سمجھ آئی، جہاں سے سمجھ نہیں آئی اس کے بارے میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں.